لوح بھی تو قلم بھی تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ کتاب اور قلم کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، ایک نادر اور نایاب کتاب ہے، اور جب یہ کتاب میرے ہاتھ میں دی گئی ہے تو بہت ساری باتیں، بہت سارے خیالات، بہت سارے سوالات از خود ذہن میں پیدا ہو گئے۔ ہم ان کتب کی بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں کہ جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت ہیں، اور اگر ان کتب کو کھول کر دیکھا جائے تو ان کے اندر جو مواد موجود ہے، جو علم موجود ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ لائبریریوں میں ہمیں یہ کتابیں، یہ علم سجا ہوا نظر آتا ہے، اور ہم مختلف جگہوں پہ ان کتابوں کو دیکھتے ضرور ہیں، لیکن ہمیں سے بعض لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اگر کسی سے پوچھیں گے، ہم کسی سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کتابوں میں کیا ہے، یا کوئی سوال کریں گے تو کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کم علم لوگ ہیں۔ لیکن قرآن حکیم میں یہ ارشاد ہوا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والے لوگوں سے پوچھو، اور ہم اس پروگرام میں اسی روایت کے ساتھ ہیں کہ ہم کم علم لوگ علم والے لوگوں سے پوچھتے ہیں، اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کچھ جان سکیں، کچھ علم ہمارے پاس بھی آ سکے ان کے توسط سے۔ آج کا پروگرام اور آج کا پیکج آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لوح بھی تو قلم بھی تو۔ جامع البیان فی تفسیر القرآن کے مصنف حضرت امام محمد بن جریر بن یزید طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی کنیت ابو جعفر جبکہ آپ امام طبری کے نام سے معروف ہیں۔ آپ طبرستان میں 225 ہجری میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم طبرستان میں ہی حاصل کرنے کے بعد صرف 12 برس کی عمر میں آپ نے حصول علم کے لیے رخت سفر باندھا۔ حصول علم کی اس عظیم جدوجہد میں آپ نے مصر، شام اور عراق کے کئی سفر فرمائے۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابن جریر علم و فضل میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ کے معاصرین میں کوئی بھی شخص آپ کا ہمسر نہ تھا۔ آپ حافظ قرآن، مفسر، فقیہ، محدث، صحیح و سقیم اور ناسخ و منسوخ سے آگاہ، صحابہ و تابعین کے اقوال و آثار سے آشنا اور تاریخی امور کے زبردست عالم تھے۔ آپ نے متعدد علوم و فنون پر بہترین کتب تصنیف فرمائی، جن میں مشہور کتب یہ ہیں: جامع البیان فی تفسیر القرآن، کتاب القراءت، اختلاف العلماء و تاریخ الرجال، تاریخ الامم والملوک، کتاب العدد والتنزیل، التبصر فی اصول الدین۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ یہ کتب کائنات ارضی میں ناپید ہو چکی ہیں، صرف تفسیر اور تاریخ ہی آج دستیاب ہے۔ آپ مجتہدانہ اوصاف کے حامل تھے، یہی وجہ ہے کہ شیخ ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الفقہاء میں آپ کو مجتہدین میں شمار کیا ہے۔ آپ نے کثیر اسفار کے بعد بغداد میں ہی قیام فرمایا، اور آپ نے بغداد میں ہی 310 ہجری میں وصال فرمایا۔ لوح بھی تو قلم بھی تو۔ ناظرین کرام، پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور اس پیکج میں جب جامع البیان المعروف تفسیر الطبری کا تذکرہ ہو رہا تھا تو یہ بھی کہا گیا کہ حضرت امام طبری علیہ رحمہ کی بے شمار کتب میں سے، تصانیف میں سے ایک تو تاریخ کی کتاب آپ کی اس وقت اس کا نسخہ موجود ہے، اور ایک آپ کی یہ تفسیر جو ہے، تفسیر الطبری جو کہلاتی ہے، جامع البیان، یہ موجود ہے۔ اور پروگرام کے آغاز میں جب میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ان کتابوں کو تو شاید ہاتھ میں تھام لینا بھی بہت ہی فضیلت کی بات ہے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک اچھا شگون ہے کہ ہم اس دور میں بستے ہیں کہ جہاں صاحب علم لوگ آپ کو اور ہمیں بتانے کے لیے موجود ہیں، اور پھر کتب بھی ہمارے ساتھ علم کے خزانے میں موجود ہیں۔
جو شخصیات آج ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہیں، جن سے ہم اور آپ پوچھیں گے اور جانیں گے، حضرت امام تبریغ کی نسبت سے بھی اور جامع البیان کی نسبت سے بھی، تو ان میں پہلی شخصیت آپ کے ہمارے جانے پہچانے صاحب علم شخصیت، اور کیو ٹی وی کے مختلف پروگرامز میں آپ ان کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محترم مفتی اسماعیل نورانی صاحب۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب، میں آپ کی نسبت سے تو ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ تو بڑا اچھا کام یہ کرتے ہیں کہ آپ نے دنیا بھر میں لوگوں کو نماز پڑھنا سکھایا ہے، ماشاءاللہ سے، جن لوگوں کو نہیں آتا نماز کے معاملات۔ دوسری شخصیت ہمارے ساتھ جو تشریف فرما ہے، یہ بھی آپ کے جانے پہچانے ہیں، آپ ان کو بھی بہت پسند کرتے ہیں، اور آج اتفاق ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ جو دونوں شخصیات موجود ہیں، صاحب علم شخصیات موجود ہیں، دونوں ہی نوعمر ہیں، لیکن ماشاءاللہ علمی مقام آپ کا بہت بلند ہے۔ ہمارے ساتھ محترم ڈاکٹر مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ کے بارے میں سر میں بہت کچھ کہتے ہی رہتا ہوں، ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ دونوں حضرات اس عمر میں بھی اتنا علم ماشاءاللہ آپ لوگوں نے حاصل کیا ہے اور مزید کی طرف گامزن ہیں آپ۔ ہم سب سے پہلے جاننا چاہتے ہیں حضرت امام تبری علیہ رحمت کی نسبت سے، حضرت امام تبری محمد بن جریر امام تبری علیہ رحمہ، کہ آپ کا علمی مقام کیا ہے، آپ اجتہاد کے منصب پر فائز ہیں کہ نہیں ہیں، اور پھر سب سے اہم بات یہ کہ ہم جب علمی مقام کی بات کرتے ہیں تو آپ کے معاصرین اور جو اکابرین ہیں ان کی رائے کیا ہے آپ کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کتاب و قلم کی اس محفل میں اب تک جتنے بھی مفسرین رحمہم اللہ کے متعلق ذکر خیر ہوا ہے، ان میں یقیناً جو آج جو شخصیت ہمارا موضوع سخن ہے، جی حضرت امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت عظیم اور مستند نام ہے، معتبر نام ہے، ماشاءاللہ یعنی تفسیر میں بھی اور دیگر فنون میں ان کا نام اور ان کی شہرت جو ہے وہ بہت مقبول و مسلم ہے، جس کا اندازہ نہ صرف ان اقوال سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو ان کے بارے میں کہے گئے، اکابرین اور بلکہ اگر معاصرین وہ جی اقوال نہ بھی کہے جاتے تو جو ان کا اپنا ذاتی کام ہے، ماشاءاللہ جو ان کی تحریر و تصنیف و تالیف اور تحقیق ہے، وہ خود ایک منہ بولتا ثبوت ہے، سبحان اللہ۔ یعنی جس کے لیے انہیں اس بات کی حاجت تو نہ تھی کہ کوئی اس پر تبصرہ کرتا، لیکن تبصرہ جنہوں نے کیا ہے وہ یقیناً ان کے علمی مقام سے متاثر ہو کر اور ان کے علمی مقام کو پیش نظر رکھ کر ان ائمہ دین نے اور ائمہ تاریخ نے بھرپور انداز میں ان کی تحسین فرمائی ہے اور تبصرہ کیا ہے۔ بہت بڑے عالم حضرت امام ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، کہ جن کی تفسیر پر ہی یہ بات لکھی ہوئی ان کی کتاب کے متعلق کہ اقدم التفاسیر ہے، یعنی کہ جن کی تفسیر، جن کی لکھی ہوئی کتاب اقدم الکتب ہے، اقدم التفاسیر ہے، تو یقیناً ان کا اپنا مقام کس قدر بلند ہے۔ تفسیر معصور میں، یعنی تفسیر کا وہ انداز کہ جس کے اندر احادیث مبارکہ کو، آثار صحابہ، اقوال صحابہ و تابعین کو پیش نظر رکھا جاتا ہے، اس کی سب سے عظیم الشان مثال خود حضرت ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمائی، اور ان کے متعلق علماء نے بہت اچھے انداز میں مختلف کلمات تحسین بیان فرمائے ہیں۔ میرے پیش نظر دو اقوال لکھے ہوئے ہیں، ان کو بس میں مختصراً یہاں بیان کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا نام ہے ائمہ تاریخ میں حضرت علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے حضرت ابن جریر طبری کے بارے میں فرمایا کہ آپ علم و فضل میں یکتائے زمانہ تھے، اور آپ کے معاصرین میں یعنی ہم زمانہ لوگوں میں کوئی شخص ایسا نہیں تھا کہ جو آپ کے برابر ہو، ماشاءاللہ یعنی علماء میں، ائمہ دین میں، اور آپ قرآن مجید کے حافظ بھی، مفسر بھی، احکام قرآن کے ماہر بھی، ماشاءاللہ عظیم محدث بھی، اور پھر اس علم حدیث اور علم تفسیر کے ساتھ ساتھ ناسخ و منسوخ پر گہری نظر رکھنے والے، صحابہ و تابعین کے اقوال سے آشنا، مسائل احکام سے۔ دوسرے قول سے پہلے اگر آپ اجازت دیں، کیونکہ مجھے بڑی دیر سے حکم ہو رہا ہے اور مفتی عمیر محمود صدیقی صاحب آپ کی بھی اجازت درکار ہے، ایک وقفے پہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، بات کو آگے بڑھائیں گے۔ قلم بھی تو